ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ حالت نہیں بدلتا کسی کی. ہم ترجمہ عام طور سے اس کا یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اور گہرائی میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے. عام طور سے ترجمہ یہ کرتے ہیں جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں. ما بانفسہم، نفس، اسی سے نفسیات بنا ہے، سائیکالوجی. قرآن نے تو یہ لفظ بہت پہلے دیا تھا، ہمارے پاس تو اب آیا ہے تھوڑے عرصے پہلے. جب تک وہ اپنی انٹرنل سائیکی نہیں بدلیں، جب تک سوچنے کا انداز نہیں بدلیں، اپنے اندر کی تبدیلی نہیں لائیں، تو آؤٹر ورلڈ کے اندر چینج نہیں آئے گا. اسے بدلنا ہے پہلے اندر، تب باہر تبدیلی ہوگی، ورنہ باہر تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو وقت مجھے دیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. قرآن نے بتایا، ایک جگہ ریکمینڈ کیا کہ کردار بنانا ہے، صلاۃ، اس سے مدد لو. قرآن کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. صلاۃ، نماز تمہیں تمام بری باتوں سے، وہ منکر معروف کے مقابل آیا ہے نا، تو خالی لفظ برائی سے کام نہیں چلتا. معروف وجود ہر ایک جانتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، جانا پہچانا. ہر اس کام سے جو عقل اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے وہ منکر ہے. ان تمام چیزوں سے نماز روک دیتی ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ شرم کیجئے، آپ کو بچنا چاہیے، نماز روک دے گی. آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، محلے والے گواہی دیتے ہیں کہ 20 سال سے لگاتار 5 وقت ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، ماتھے پر نشان بھی ہے، پڑوسی کو ستاتے بھی ہیں، معاملات میں اچھے بھی نہیں ہیں، بہت سی اور دوسری چیزیں جو 20 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز ختم کر دی تھی. پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت پابندی سے مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں نماز. پڑوسیوں کی بات کو مانیں، ان کی نظروں کی، نگاہوں کی گواہی قبول کریں اللہ کے کلام کی. پھر کیا کمی کہاں رہی؟ ہم ریزلٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، یعنی ہے کسی جگہ کمی نمازوں کے باوجود؟ ہم ریزلٹ سے دیکھتے ہیں. ریزلٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کی، آپ نے کسی کی اگر نسخہ لے کر آیا، اگر بہت بڑا، بہت آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، تو یقین ہوتا ہے کہ فائدہ ہوگا، لے آئے، استعمال کرنے میں فائدہ نہیں ہوا، 10 دن تک فائدہ نہیں ہوا، ذرا سا افاقہ نہیں ہوا، کیا کریں گے؟ سال بھر تک کھاتے رہیں گے؟ ڈاکٹر بدلیں گے، چاہے جتنے بڑے تھے. اور ڈاکٹر بدلیں گے نا، یا وہی کھاتے رہیں گے؟ قرآن نے بتایا ریزلٹ یہ نکلے گا، نماز کا، روزے کا ریزلٹ نکلے گا، تقویٰ پیدا ہو جائے گا. نہیں ہو رہا. رکھتے ہوئے 25 سال ہو گئے، نماز کو بھی 25 سال 30 سال ہو گئے، فرق نہیں پڑا. تو پھر ڈاکٹر بدلیے نا. پھر غلط نسخہ بتا دیا تھا ڈاکٹر، تو نسخہ تو 100% صحیح ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں. تو پھر نسخے کے استعمال میں کہیں کمی ہے، کہیں اجزاء ترکیبی میں، کہیں کنٹینٹس میں کمی ہے. اگر وہ 100% صحیح ہے، یا چھوڑ دیجیے یا نسخے پہ غور کیجیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمی. کہیں ہے نا، ریزلٹ سے دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو، یا علاج کیے چلے جاتے ہیں. نیت یہ تھی. سب سے کٹ گیا، میں ذرا سا تیز گزر رہا ہوں، سب سے کٹ گیا. سب سے کٹ جانے کے بعد آسمانوں اور زمین کے اس مالک کے جو ان کو وجود ملا ہے، اس وقت اس کی طرف توجہ ہے پوری. یہ نماز کی نیت تھی، وہ نہیں تھی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا. یہ تو تھا دل میں. سب سے کٹ کر ادھر ٹوٹلی کنسنٹریٹ اپنے آپ کو کر لیا. کون کٹتا ہے؟ نماز کی ادھر نیت بنتی ہے. آپ تو خالی اچھی باتیں نہیں، تعلقات اور دشمنیوں بھی ہمارے کاروبار ہر طرح کی چیز چل رہی ہوتی، یا نماز چل رہی ہو، پھر سلام پھیرا، نماز سے آگے ہم واپس. یہ سب سے کٹنے کے بعد کہا اس میں آخر میں وما انا من المشرکین. حنیفہ سب سے کٹ گئے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا کہ ایمان والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ اب اس نماز میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، نماز کا شرک ہو جائے گا. کہاں نمازیں ہیں؟ یہ نیت تھی، ایسے شروع کرنا تھا. یہ نماز تو میڈیٹیشن تھا. اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں جو آج کی لینگویج، آج کی زبان میں اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں. نماز تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگی ایسے کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کاننا کا طرح، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی ایک تصور کرنا ہے کہ خدا، اب اسے دیکھنے کا تصور کریں گے تو کچھ باؤنڈریز آئیں گی نا، چاہے آنکھ ناک کان نہیں آئے. اگر باؤنڈریز آ گئی اور لمٹس آ گئی تو پھر وہ تو لا انتہا ہے، پھر وہ خدا نہیں ہے. تصور کریں گے کیسے اس کو دیکھنے کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکے گا شرک، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا. جب یہ نہیں ہو سکے تو تصور پھر اس کا کرنا ہے، ابتدا یہاں سے کرنی ہے، اس پریکٹس کی شروعات یہاں سے کرنی ہے. کہ یہ مت سوچو کیسا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، شروع یہاں سے کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے.
اب صبح مشق کی، دوپہر کو مشق کی، تیسرے پہر میں کی، شام کو کی، رات کو کی، کرتے چلے گئے. مشق سے کیا ہوتا ہے یہ اور دیکھ لیجیے. مشق سے کیا ہوتا ہے؟ ریاض جسے ہم کہتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بچہ آ رہا ہے، کچھ ہوش نہیں، ایسی روڈ پہ سے جا رہے ہیں، بائک آ رہی بہت تیز، آپ چلاتے ہوئے لا رہے ہیں، ریفلیکس میں بچایا ہے، سوچا نہیں تھا وہاں پر، اسپلٹ سیکنڈ کا موقع تھا، یہ ریفلیکس میں بچایا ہے. اسپلٹ سیکنڈ کا موقع تھا، بچہ مر جاتا. اگر وہ جو سیکھنے کے دنوں میں تھا، سیکھنے سوچتے تھے کہ کب بریک لگانے، کب اسپیڈ دینی، آگے سے نکالنا یا پیچھے سے، اب سوچتے تھے. اب مشق ہو گئی، مشق ہو جانے کے بعد بڑی تیز اسپیڈ سے جا رہے ہیں، راستے میں بچہ آ گیا. اگر آگے سے نکالنا تھا تو آپ نے آگے سے نکالی، اگر پیچھے سے نکالنا تھا تو پیچھے سے نکالی، جھکائی دے کر بریک لگانے تھے بریک لگائے، اسپیڈ دینی تھی اسپیڈ دی، بالکل صحیح ڈیسیجن لیتے ہوئے چلے گئے، گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے. شعوری دماغ تو گھر پر تھا، روڈ پر تھا ہی نہیں، پھر بھی بچا کر گئے ہیں. یہ مشق، ابیاس، ریاض سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتا ہے. کانشیس مائنڈ کو پتہ نہیں چلتا، ڈائریکٹ آرڈرز آتے ہیں. اگر بائک چلانے کی مشق ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں تو نماز کی بھی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ نماز ہو اس دھیان کے ساتھ میں، وہ پوری نماز میں وہ دھیان آخر تک رہے باقی، پھر اس کی بھی مشق ہوگی، سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوگا. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جھوٹی گواہی مت دو، یہ تو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. وہ تو بغیر کہے ہوئے اندر سے آرڈر آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں پہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھ کا احساس یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے دوستی شروع ہوتی ہے، یہاں سے زندگی کی کریٹیوٹی شروع ہوتی ہے، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے، یہاں وہ چیزیں آتی ہے پھر جہاں سے منکرات. اس لیے کہ سوچنا نہیں ہے، وہاں تو سب کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے، جس کو کانشیس مائنڈ کو جس کا پتہ نہیں چلتا. یہ میں نے صرف ایک حصہ دیا ہے کہ کیسے کردار سازی ہوگی. اب اگر بگاڑ آ گیا تو، اور پھر نہیں کریں گے خالی کردار بنانے کی، کوئی کیوں کرے تو پھر بتائیے انہیں. اور یہ ہوگا کہ جب اللہ کے ساتھ کا احساس ہو جائے گا تو خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا، تب کریٹیوٹی بڑھے گی، تب آپ کے پروفٹس بڑھیں گے، تب آپ کا انگزائٹی ختم ہوگی، تب آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، تب آپ کی دنیا کی کاموں، دنیا کی چیزوں میں کامیابیاں بڑھیں گی، اسٹوڈنٹس کو مارکس زیادہ اچھے ملیں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ کے ساتھ میں، اس لیے کہ خوف اور غم ختم ہو چکا ہے. یہی تو سب سے بڑا کلر ہے آج کا. پرسنالٹی وہاں بنتی ہے، کردار وہاں بنے گا، یہ کردار نکل کر آئے گا. پھر کردار کی وہ ساری صفات بھی آئیں گی. خالی یہ کہتے نہیں تھے کہ کردار ہے، خالی اس سے کردار نہیں ہوگا. یہ نماز تھی، یہ خالی صرف اتنا سا، ان چیز صرف اتنے حصے کو ٹھیک کر لیجئے، صرف اتنے کو. اگلی نماز سے یہ جو لگاتار برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ فرض ادا ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے، یہ نبی حکم ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کرنا. فیصلے تو اللہ کے ہوں گے، اور فیصلے تو آپ خود کریں گے، اور فیصلے تو دنیا آپ کے کر رہی ہے، دنیا آپ کے فیصلے کر رہی ہے. یہ جو اعتماد ہے، جو ریلائبلٹی ہے، وہ صادق اور امین کی ریلائبلٹی کیا تھی؟ جہاں جان کے دشمن جنہوں نے گھیرا تھا، جنہوں نے جان لینے کے لیے گھیرا تھا، وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. یہ اعتماد تھا. یہ کردار، یہ کردار آتا اس جگہ ہے جہاں وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، جہاں اندر کا جو انٹرنل انیکویلیبریم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عدم توازن ختم ہو جاتا ہے، وہ شخصیت نکلتی ہے، اور وہ پھر اس سے کردار بنتا ہے. صرف اس ایک چیز کی میں نے بات کی، کتنی میں صرف بہت پاسنگ تیزی کے ساتھ میں صرف ہلکی سی میں جھلک میں آپ سے کہتے ہوئے میں گزر رہا ہوں. یہ قرآن نے کہا نا روزوں کے سلسلے میں، آپ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں، اسے فاقہ کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں اسی کو روزہ کہتے ہیں. دونوں چیزیں روزہ، فرق کیا ہے؟ اچھا قرآن نے بتایا، رزلٹ آ رہا ہے سامنے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اندر یہ اس لیے ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے گا، یہ روزے اس لیے رکھوائے گئے ہیں. برسا برس سے رکھ رہے نہیں پیدا ہوا. یہ دیکھنا ہے کہ یہ نسخہ غلط ہے یا استعمال میں کہیں کمی ہے. یہ خالی صبح سے شام تک جو ہم نے اس سے رکے تھے، اس کے آگے اور کیا تھا یہ آپ کو، میں اس وقت نہیں جا رہا تفسیر میں. حج کے لیے اکٹھے ہوئے سارے لوگ گئے، 50 لاکھ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. یہ دنیا میں سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز تھی جو اسلام نے دی تھی. اس میں یہ حصے بھی تھے جو روحانیات کو، جو انسان کی اپنے تزکیے کے، وہاں کی بہت سی یادگاروں کو دیکھنے کے بعد اپنی شخصیت و کردار کو بنانے والے وہ حصے ہیں. ان میں سے بہت سے آپ واقف ہیں، بات سے نہیں بھی ہیں آپ. میں دوں مثال آپ کو. کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی لیے کرتے ہیں. واقعی کرتے ہیں، تو بات درست ہے، اس لیے کرتے ہیں.
لیکن وہ تو جتنے دین کے جتنے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا تھا اور اسلام جو کچھ کہا ہے، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوں گی، کچھ فائدے ہوں گے، تلاش کیے گئے. اس کا کیا ملا کہ یہ جو آپ چکر لگا کر چلے آتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ملا کیا تھا؟ کچھ ملنا چاہیے تھا. ابھی تو حج کا وہاں کیمپس لگتے ہیں، جانے سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہاں پر کیا پڑھنا ہے، بہت ضروری ہے. لیکن یہ بنیادیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیوں کر رہے تھے، کر کے آنا ہے، کیوں کا نہیں معلوم، اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ بھی نہیں معلوم. میں اس پر بھی نہیں جا رہا اس مسئلے کے. پھر یہ تو پھر اپنے آپ میں جیسے نماز کا تھا وہ ٹاپک بھی لمبا تھا، یہ اپنی جگہ پر. لیکن دنیا کے سارے نمائندے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں. وہ عالمی امن کا نام لے کر اکٹھے ہوتے ہیں، عالمی امن کی بات کرنے کے لیے. امن کا پیغام تو اسلام لایا تھا، عالمی امن کی بات کرنے کے لیے تو یہ اکٹھے ہوتے. کہا نا ایک جگہ قرآن میں کہ اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو سب کو آئے حج کے لیے. اور حج کے بارے میں کہا لیشہدوا منافع لہم، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے کہ کتنا نفع دنیا والوں کو پہنچا ہے، دنیا کے انسانوں کو کتنا نفع پہنچا ہے. اور نفع کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے، لفظ نفع استعمال کرتا ہے، اس دنیاوی نفع کی بات کرتا ہے، وہ اجر جو آخرت میں ملے گا. اس دنیا کا کتنا فائدہ پہنچ گیا وہاں جانے سے. جانے والوں کو بھی نہیں پہنچتا، کچھ خرچ ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے کچھ اندرونی کچھ چیز اور لے کر آتے ہو، اس کا تو اجر ہوگا، وہ نفع نہیں ہے. یہاں دنیا کے انسانوں کے لیے وہاں اگر اکٹھے ہیں، وہاں کمیونیکیشن مینا کے میدان میں نہیں ہو سکتا 3 دن یا 2 دن. وہ لوگ بھی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں جانتے ان کے نمائندے وہاں پر. اگر سوڈان کے لوگ 20 سال سے یونائٹڈ نیشن دنیا کے مالدار ممالک اپنی اگر 1 دن کی بجٹ کی انکم دے دیں تو وہ ان کا 1 سال کا بجٹ پورا ہو جائے. وہ آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں اور ایڈ جاری ہے، مدد جاری ہے ان کی آج تک 20 سال سے، اور بھوک سے مر رہے ہیں وہاں، اور ایڈ مل رہی ہے یونائٹڈ نیشن سے. اگر یہ 50 لاکھ لوگ اپنے 1 دن کی انکم دے دیں وہاں طے کر لیں تو پھر وہ ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ بیٹھ کر وہاں نہیں طے کر سکتے. ہم نے اپنے وہ تو تھے حصے جو کچھ ہم نے کیے تھے، کچھ اور بھی مقصد ہوگا. یہ جب امن عالم کے لیے ہے، جب دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے ہے، تو کچھ حصہ ہمارا کہیں پر مس ہوا. اس لیے کہ کہا ہے قرآن نے کہ جا کر خود مشاہدہ کرنے دنیا والوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے یہاں سے. ابھی ہمارے جانے سے دنیا والوں کو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا ہے. خود ہمیں بھی نفع، دنیاوی نفع کے اعتبار سے کوئی نفع نہیں پہنچ رہا. کچھ چیزیں ہیں ریوائز کرنے کی، یا پھر سے دوبارہ غور کرنے کی. یا نسخہ غلط، یا نسخے کا استعمال کے اندر کہیں کمیاں ہیں. نسخہ تو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے اگر نسخہ دینے والے اگر یہ ہو کہ فائدہ نہیں ہو رہا تو. پھر یہ دیکھیے کہ کرنا ہی ہے تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے کنٹینٹس کیا غلط ہے، ترکیب استعمال کیا غلط ہے. پھر یہاں پر دیکھیے، نئے سرے سے نظر ڈالیے. میں غیر مسلموں کے ایمان کی بات کر رہا تھا. ایمان تو ان میں بھی ہوتا ہے، اور اس ایمان کا فائدہ یہاں دنیا میں نفع ان کو ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں جن کا ایمان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ان کا ایمان، ان کا جو کچھ بھی ایمان ہے جس پر بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کردار بہتر ہوتا ہے، سب کا نہیں، ان میں سے بہتوں کا اس کا نفع پہنچتا ہے انہیں یہاں اسی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. ایک قوم کی ساکھ بنتی ہے، ایک قوم کی ساکھ گرتی ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے. وہاں رامپور میں ایک اسٹیٹ پیریڈ کے یا برٹش پیریڈ کے ایک جج تھے، ریٹائرڈ، بوڑھے ہو گئے تھے. میرے فادر ان لا سے ملنے آئے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہنے لگے کہ ہماری جب ٹریننگ ہوتی تھی برٹش پیریڈ میں، تو ہمیں ٹریننگ کے بیچ میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، سب کو، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جتنے جوڈیشری کی ٹریننگ کے لیے آتے تھے، کہ اگر کیس کے فیکٹس ہندو اور مسلمان کے ایک جیسے ہوں، ثبوت ایک جیسے ہوں، ویسے تو ثبوتوں پہ ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرو گے، لیکن اگر ثبوت ایک جیسے ہوں تو پھر مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ بات جب کی ہے جب یہاں پر برٹشرز تھے، تب سے آج تک ہم ان کے برابر نے. یہ تھا کہ اگر اس کے حق میں فیصلہ کرنا، ہندو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا ججز کی جوڈیشری کے، جو ہندوؤں کو بھی سکھایا جاتا تھا، غیر مسلموں کو سکھایا جاتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا. یہ ساکھ ختم ہو گئی. ان کا ایمان ہے، آپ کے پاس ایمان، ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس. میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. کتنا ہے، کہاں ہے، تو میں نے تو مثالیں رکھی ہیں، اس سے جج کر لیجئے گا. ان کا ایمان کی مثال ایسی ہے، یہاں دنیا میں تو ساکھ قائم ہو جاتی ہے، لیکن مثال ایسی ہے جیسے وہ میں نے اس کی مثال دی تھی نا، اندھیرے میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا، اس لیے کہ
ساتھ ان کو یہ احساس ہے کہ ساتھ میں گارڈ تھے اور نہیں بھیجے گئے تھے، حقیقت یہ کہ نہیں بھیجے گئے تھے، حملہ ہو گیا، تو وہ ان کا ایمان نہیں بچا پائے گا ان کو۔ بات یہ ہے کہ وہاں ان کا دھوکہ وہاں پر ہو جائے گا، ان کو جو کچھ لینا ہے وہ تو وہاں سے لینا ہے، معلوم نہیں ان کے لیے کہا تھا یا سب کے لیے کہا تھا، اور سب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے لیے بھی کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہمارے یہاں تو جانے دیجئے فتوے کس بات پہ لگتے ہیں، کافر کسے قرار دیا جاتا ہے کسے نہیں دیا جاتا، اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی کو تو حکم ہے ظاہر پر فیصلہ کرنے کا، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو ججز جو گائیڈنس دے رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں بناتے، فائنل اتھارٹی نہیں بناتے، اسے حکم نہیں بناتے، آخری فیصلہ وہاں پر ہوگا، جو یہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔ اولئک مانے وہ سب، آپ میں سے بہت سے ہوں گے عربی جاننے والے، ہم مانے وہ سب، یہ جب دونوں ساتھ میں آئے، اگر یہ ہوتا اولئک الکافرون تو کہتے ہیں ہم وہ کافر، اور اگر ہوتا ہم الکافرون تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک ہم الکافرون کو عربی میں ایسے کہتے ہیں، ڈبل آتا ہے کہ وہی تو کافر ہیں، اور کون؟ جو قرآن کو اپنی آخری اتھارٹی نہیں بناتے، فیصلے آخری اس سے نہیں کراتے۔ اگر آخری فیصلے اس سے کراتے تو جتنے آپس میں تفرقے ہیں، جتنے آپس میں جسے میں مسلک کہوں یا فرقے ہیں، ان کا جب آخری اتھارٹی آ گئی تو پھر یہ کیوں رہتے باقی؟ اس لیے رہتے ہیں باقی کہ آخری اتھارٹی سے نہیں بنا رہے، ہمارے پاس اپنی الگ الگ بہت سی چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم الگ الگ ہیں۔ تو پھر اسے دیکھیے کہ آخری اتھارٹی اس کو بنانا ہے، بنانا ہے، جب اس کو بنائیں گے تو پھر آپ کی برائیاں کہاں سے دور ہوں گی، کردار کہاں سے ہوگا، ایمان کیسے آئے گا، ایمان آئے گا تو کردار بنے گا۔ اور اب نہیں ہوا تو میں پھر اسے صرف ریوائز کر رہا ہوں، اب نہیں ہوا تو کچھ نہیں تو اسی وقت سے اگلی نماز سے نمازیں ٹھیک کر لیجیے۔ اور میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں اپنا، کہ آپ، میں سوچ کر کھڑا ہوا سب طرف سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، بہت دیر نہیں کٹ پا رہا تھا، بہت دن مشق کرنی ہوگی۔ 7 سال کی عمر سے کیوں پڑھوا دی نماز؟ ابھی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی حساب نہیں لیا جائے گا نہیں پڑھی تھی تو، اور 10 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں سختی بھی کرنا، بالغ نہیں ہوا ہے، حساب جس کا نہیں لیا جائے گا سختی کیوں کروا رہے ہیں، اور پہلے سے کہ کیوں نہیں کروانا؟ بڑی مشکل پریکٹس ہے یہ، یہاں تک آتے آتے تو پھر وہ آپ نہیں کر پائیں گے، ابھی بہت دن مشق کرنی ہوگی ابھی، اس لیے کہ کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ نے سب اپنے آپ کو کاٹا سب سے، اب سب سے کاٹ لیا آپ نے، اگر کاٹ سکے اب صرف کنسنٹریٹ کیا اس بات کے اوپر کہ وہ یہاں موجود ہے، آپ ادھر ساری توجہ ہے کہ اس وقت اللہ موجود ہے، جو ساری کائنات کا، آسمان اور زمین کا موجود ہے، وہ یہاں موجود ہے، اس وقت توجہ ساری ادھر ہے۔ اب ساتھ میں کچھ تلاوت بھی کرنی ہے، وہ تلاوت کرنی ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے۔ اس سے تو کردار بدلے برہم کماری والوں کے، یہ بتاتا آپ کو، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے بدلے۔ انہوں نے یہاں سے لیا ہے، ان کے فاؤنڈر نے، جو برہما بابا کہلاتے ہیں، ان کے نماز سے میڈیٹیشن لیا ہے انہوں نے اپنے یہاں یہ جہری نمازوں سری نمازوں کا پروسیجر انٹروڈیوس کیا ہے، ان کے لوگ بدل جاتے ہیں اس میڈیٹیشن سے، کہ جہاں کچھ چیزیں امپریسو آواز میں دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر دہراتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں کہ جب سب سے کٹ گئے اسے ٹرانس کی حالت کہتے ہیں، پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بن جاتی ہیں وہ، پھر ان کا آدمی نہیں ہٹتا، جو پھر اس کے بعد بتائی جاتی ہے اخلاقیات۔ یہاں قرآن اخلاقی تعلیمات دے رہا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، عمل نہیں کرتے، وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف نہیں بنی ہے، ان کی بن جاتی ہیں ان چیزوں سے، میڈیٹیشن سے جو ہمیں نماز میں دیا تھا، یہ تو بہت اسٹرانگ چیز تھی، بڑی زبردست چیز تھی، اب آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اب ادھر لوگ کہیں گے بہت سو کو ہوں گے معلوم آپ میں سے، لیکن بڑی تعداد کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں پورے قرآن کی نہیں کہہ رہا، میں عربی کی بات بھی ابھی نہیں کر رہا، لیکن بچپن سے جو کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کو سبحان ربی اعلیٰ کے کسی کو معنی کیوں نہیں معلوم، سبحان ربی العظیم کے کیوں نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کے کیوں نہیں معلوم، تحیات کے کیوں نہیں معلوم، درود شریف کے کیوں نہیں معلوم؟ 90% نماز تو یہاں پہ ہو گئے، اور 90% لوگ تو خالی 4 5 6 7 سورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرتے ہیں، اسی سے کام چلاتے ہیں زندگی بھر، تو پھر کم سے کم اتنے کے معنی معلوم کر لیں۔ یہ 20 سال میں یاد نہیں ہوا؟ اچھا اب میننگ بھی آ رہے، اچھا اگر نہیں بھی معلوم ہو اور امام تلاوت کر رہا ہے تو صرف اتنا ہی پارٹ جو 2 رکعتوں کے اندر تھا، جس کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ حصہ تلاوت کا ملایا تھا، بس اتنے ہی کے تو نہیں معلوم ہوں گے، باقی کے تو معلوم ہونے چاہیے، جو روز 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے 40 سال سے کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ تو اس میڈیٹیشن میں وہ سجیشن بھی آنے چاہیے تھے، آٹو سجیشن کہتے ہیں سری نمازوں کو، اور جو باہر سے سجیشن آتے ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بن جاتے ہیں، یہ ہیپنیٹزم کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس سے زندگی
کے اندر کامل یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے. بڑا مشکل کام ہے کہ آپ پوسچرز بھی ٹھیک رکھیں، رکوع بالکل ٹھیک کریں، سجدے تعداد میں بھی ٹھیک کریں، سجدے کی حیت بھی ٹھیک ہو، اس میں آپ کا یہ کنسنٹریشن بھی ہو کہ اس وقت اللہ یہاں پہ موجود ہے، یہ بیچ میں سے بریک نہیں ہوا ہو، اور معنی کی بھی غور کر رہے ہو. اس وقت جب معنوں پہ غور کرتے ہیں سب سے کٹ جاتے ہیں. ٹرانس کی حالت میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے امام کی آواز کی اللہ کی آواز آ رہی. آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ ایمان ہے نا کہ اللہ کا کلام آواز امپریسو ہونی چاہیے، پینیٹریٹنگ، نفوذ کرنے والی. ان کیا ہوتا ہے برہم کماری والوں کیا، یہ میڈیٹیشن وہ لوگ کراتے ہیں جن کی آواز پینیٹریٹنگ اور نفوذ کرنے والی ہوتی ہے. وہ صحیح قرات و تجوید کے ساتھ میں ان کی آواز نفوذ کرتی ہوتی ہے. اس وقت اس کے معنی بھی معلوم ہے. جس وقت سب سے کٹے کنسنٹریٹ وہ ٹرانس کی حالت ہوتی ہے، اس وقت جو کچھ بھی سجیشنز آ رہے ہیں وہ باہر سے یہ محسوس ہوتا ہے یہ سب طرف سے تو کٹ چکے ہیں، امام تو ہے بھی نہیں وہاں پر، آواز آ رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تو اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے، وہ سب کچھ اندر بیٹھ جاتا ہے. پھر زندگی میں کوئی اسے نکال نہیں سکتا. ان کی نہیں کھرچ پاتے ہم، بہت ملاقات ہیں. ان کے سائنٹسٹ ملے مجھے برہم کماری والوں کے، ان کے مرکز پر، اور وہ ماننے کو تیار نہیں کی تھی قیمت کے اوپر کہ دنیا جو ہے وہ 5000 سال کے اندر اندر ہے، وہ سب کچھ وہی ریپیٹ ہوتا ہے. وہ سائنٹسٹ ہیں، کہہ رہے کیا بات آپ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ سائنس کو نہیں معلوم، بابا کو پتا تھا. اس لیے کہ ان کے اندر اس میڈیٹیشن کے ذریعے گھسا دی کہ اب نہیں کھینچی جا سکتی. انہوں نے یہاں سے لیا، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے کردار نہیں سنبھل سکتے. ان کے گرو ایک ایک جملے سے کردار بدل دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے کردار نہیں بدل سکتی، قرآن ہمارے کردار نہیں بدل سکتا. ایک دن آپ کا وقت بھی ختم ہوگا. شروع کر دیجئے ابھی سے، اسی نماز سے، اگلی نماز سے. بہت مشکل کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کم سے کم اتنے کریں، ابھی معنی بہتوں کو نہیں معلوم ہوں گے. اتنا ہی بہت مشکل ہے کہ سب سے کٹ گیا، اس وقت میں کوئی نہیں ہے اور اللہ کی ذات یہاں موجود ہے. تھوڑا سا آ جائے گا، اور جیسے ہی آپ کچھ شروع کریں گے اتحیات پڑھنا یا سبحان ربی العظیم، پھر وہ غائب ہو جائے گا، اور پھر بھول بھی جائیں گے کہ یاد رکھنا تھا، یہ کنسنٹریشن ہونا تھا. کچھ دن تو اس میں لگیں گے. اگر آپ بہت سنجیدہ ہیں ساری نمازوں میں تو ایک ہفتہ اس میں لگے گا کہ آخر تک آپ کو یہ خیال، آخر تک وہ تصور باقی رہے کہ اس وقت اللہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک ہفتہ تو کم از کم اس میں لگے گا کہ اینڈ تک رہے، ورنہ بیچ میں بھول جائیں گے. بھول جائیں کوئی بات نہیں، پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیے اسی نماز میں، پھر یاد دلائیے، پھر واپس لائیے، پھر واپس لائیے. یہ ایک ہفتے بعد پھر کنٹینیوس رہے گا. وہاں سے 40 دن گن لیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جیسے بائک چلانے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، ایوریج بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہ 40 دن میں ایمان کامل ہو جاتا ہے صحیح نمازوں سے شروع سے. اب چلے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایمان کامل نہیں ہوتا. ان کی بات غلط تھی. 40 دن اس کا ایوریج بتایا تھا. یہ 40 دن میں ایمان والوں سے کہا تھا کہ بچوں کو پیار کرنا، بیوی کے اور شوہر کے حقوق ادا کرنا، کاروبار کرنا، دوستوں سے ملنا، مسکرانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل اجر ہیں، یہ کا ثواب ہے. بہت خوش ہے سب، ہر بات پہ ثواب مل رہا ہے. جو جتنے کام کر رہے ہیں سارے ایمان لانے والوں کا ہر کام، یہ تو تب ہوگا اس کیفیت میں جو قائم ہو گئی، اسے نماز کا قیام کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ، وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ پرماننٹ ہو گیا قائم، اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی بریک نہیں ہوا. تو سلام پھیرنے کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب اگلی نماز آئے گی تھوڑی دیر کے بعد. یہ کیفیت صلاۃ، یہ اس کی روح ہے، یہ قائم ہو جائے، یہ پرماننٹ ہو جائے کہ وہ چیز سب کانشیس مائنڈ میں آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی موجودگی کے ساتھ میں آپ کھانا بھی کھائیں گے اگر اس کے احساس کے ساتھ میں، تو عبادت ہو جائے گا. یہاں پہ ہمارے ہر کام عبادت ہوتے ایسے نہیں ہوتے، ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے عبادت ہوں گے. دیکھیے اس اگلی نماز سے دیکھیے. اور اصل میں تو روزہ بھی، اور اصل میں تو زکوٰۃ اور حج کے بھی سگنیفیکینس ہے، بہت سی چیزیں ہیں. یہ میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایمان کو تو سمجھ لیجئے، ایمان لائیے. اور ایک چیز میں نے رکھی، قرآن نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی لے لیجیے. قرآن نے کہا کہ تمہاری زندگی سے منکرات ختم ہو جائیں گی، نماز صلاۃ دور کر دے گی، تو کر دے گی. اسٹارٹ کیجئے، کریکٹر بلڈنگ ہوگی، یہ ایک نسل میں ہوگی. اور اگلی نسل آنے سے پہلے مائیں پہلے سے تیاری شروع کر دیں کہ اس نسل کو اٹھانا ہے، جیسے یہودیوں نے کیا ہے. میں بتاتا ہوں اس کے بھی واقعات، اور آپ میں بھی جانتے ہیں بہت سے لوگ. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہی اس میں جتنا خیر ہو آپ تک پہنچا دے. اس میں کوئی شر ہو تو آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور مجھے بھی بچا دے. السلام علیکم.